حميد مجيد. سورۃ البقرہ میں فرمایا تھا گائے عبادت کے لائق نہیں، اسے ذبح کر دیا جائے، اور جو ذبح ہو جائے اپنے وجود کی حفاظت نہ کر سکے، اس نے کائنات والوں کی کیا حفاظت کرنی ہے؟ اے یہودیوں، گائے کی عبادت نہ کرو بلکہ عبادت کس کی کرو؟ آل عمران میں فرمایا اے عیسائیوں، تم جنہیں اللہ یا اس کا جز مان رہے ہو، بی بی مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور جناب زکریا علیہ السلام، یہ تو خود مشکلات میں میرے سامنے گڑ گڑایا کرتے تھے، اور جس بی بی کو درد ذہ تنگ کرے اور وہ میرے سامنے رونے پہ مجبور ہو جائے، وہ الہ مشکل کشا نہیں ہوتی، بلکہ الہ اور مشکل کشا وہ ہے جو سیدہ کو بغیر خاوند کے عیسیٰ جیسا بیٹا عطا کر دیتا ہے۔ آگے فرمایا اگر اپنے گھریلو معاملات چاہتے ہو کہ بہتر رہیں، اپنی عورتوں کے حقوق کا خیال کرو، اور خاص طور پہ یتیم بچوں اور بچیوں کی کفالت میں ہیرا پھیری نہ کرو۔ اگر ان سے تم شفقت و محبت کا معاملہ کرو گے تو میں اللہ تمہارے گھر کو جنت کا باغ بنا دوں گا۔ عبادت میری کرو، یتیم بچیوں سے اچھا برتاؤ کرو، اپنے اہل و عیال کی اچھے طریقے سے کفالت کرو، معاشر میں جو نعمتیں ملنی ہیں سو ملنی ہیں، میں تمہیں یہی مائدہ انوکھی نعمتیں یہاں عطا کر دوں گا۔ فرمایا جب میں مائدہ دسترخوان انوکھی نعمتیں تمہیں عطا کروں، پھر جو جانور، مویشی اور کھیتی باڑیاں، وہ جو نعمتیں میں تمہیں عطا کروں تو وہ کسی اور کے نام پہ ذبح کر کے شرک کر کے جہنم کی طرف نہ جانا، بلکہ وہ مویشی، جانور اور کھیتیاں میرے ہی راستے پہ خرچ کرنا اور میرے ہی نام کی سبیل لگانا۔ کیا فائدہ ہوگا ہمیں؟ فرمایا ہم تمہیں فقط جہنم سے نہیں بچائیں گے بلکہ تمہیں آراف سے بھی بچا کے جنت کا داخلہ عطا کر دیں گے۔ آراف کہتے ہیں میاں صاحب ایک دیوار ہے جنت اور جہنم کے درمیان، ایک طرف اس کی جہنم ہے، ایک طرف اس کی جنت ہے۔ تفصیل انشاءاللہ اسی صورت میں پڑھیں گے اللہ کی رحمت سے۔ ایسے لوگ جن کے اعمال صالحہ اور اعمال سیئہ، اچھے عمل اور برے عمل ترازو پہ تولے گئے، ادھر 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 ادھر، بالآخر برابر سرابر نکلے، دونوں برابر، نیکیاں بھی اتنی، برائیاں بھی اتنی، شرک نہیں تھا ان میں، باقی عمل برے تھے، اب ادھر نیکی آئی ادھر برائی رکھی گئی، ادھر نیکی آئی، اس طرح تولتے گئے، برابر سرابر ترازو آ گیا۔ اب ان کو آراف دیوار پہ رکھا جائے گا کچھ عرصے کے لیے، بالآخر اللہ ان کو بھی ایک دن جنت کا داخلہ عطا کر دیں گے۔ کچھ مفسرین اکرام کا خیال یہ ہے جو مجذوب قسم کے لوگ ہوتے ہیں، دیوانے، پورا سا عقل، کوئی لمبی چوڑی وہ شریعت کو نہیں جانتے، کسی کا نقصان بھی نہیں کرتے اور کوئی لمبی چوڑی عبادت بھی نہیں کرتے، کچھ عرصے کے لیے اللہ ان کو وہاں رکھ کے پھر اپنی رحمت سے ان کو بھی جنت کا داخلہ عطا کر دیں گے۔ اب اس سورۃ الاعراف میں اللہ کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ فرمایا مسئلہ توحید پیچھے بہت سارے دلائل سے واضح ہو چکا ہے، اب آپ جرأت و بہادری کے ساتھ میری توحید کا مسئلہ بیان کریں۔ لیکن ایک مسئلہ ذہن میں رہے، یہ مسئلہ سنانا آسان نہیں، بڑا مشکل ہے، تو فرمایا فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْ، مجھے معلوم ہے آپ کے دل میں تنگی آئے گی، بےایمانہ سنانے میں نہیں، ہم نے آپ کا شرح صدر ابتدا سے ہی کر دیا ہے، تقریر تو آپ جیسی کوئی کر ہی نہیں سکتا میرا محبوب، ہم نے آپ کو
خطیب ایسا بنایا ہے جو نبیوں کا بھی امام، وہاں کوئی نبی رسول کوئی فرشتہ کوئی چھوٹا بڑا وہاں پہنچ ہی نہیں سکتا جہاں آپ کی جو بنے خطابت ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسے ہوتا ہے بیان کرنے والا مخالفین کی باتوں سے پریشان ہو کے جو بیان کرنا چاہتا تھا وہ اس انداز میں شاید نہ کر سکے، فرمایا گھبراؤ نہیں، ان کی باتوں چھوڑو، جو کوئی شاعر کہتا ہے، مجنون کہتا ہے، دیوانہ کہتا ہے، یہ جو مرضی کرتے رہیں، جو جس کے اندر ہوتا ہے وہی زبان پہ آتا ہے۔ میرا محبوب آپ ان کی پیشانیاں نہ دیکھیں، آپ ہماری رحمت کا دروازہ دیکھیں، ہماری مدد جناب کے ساتھ ہے، آپ مسئلہ توحید کو کھول کے بیان کریں۔ اور یہ توحید والا مسئلہ یہ کام ہی مردوں کا ہے، یہ کام ہی کس کا ہے؟ عورتوں میں سے کوئی نبی نہیں آیا، کیوں نبی؟ عورتوں کا کام ہی نہیں ہے، وہ گھر میں رہیں، دینی باتیں گھر میں وہاں سمجھائیں، لیکن توحید کے لیے میدان میں اترنا پڑتا ہے، بات سنانی پڑتی ہے، بڑا حوصلہ چاہیے۔ اس لیے تو اللہ نے کہا الم نشرح لک صدرک، ہم نے جیسا سینہ آپ کا بنایا محبوب ایسا تو کسی کا بنایا ہی نہیں، کیوں؟ بڑی ضرورت تھی، چھوٹے سینے والا چھوٹے دل والا تھوڑی کہتے ہیں پھر چا بنائیں، چلو کوئی فائدہ تو اللہ شارہ بدل نہ ہوئے، اس دن بھی پتہ نہیں کھا سکے ہو یا مٹ کے چلوڑے کٹ کے لگا۔ چلو جی بسم اللہ الرحمن۔ تو اعتکاف میں کچھ بیٹھ رہے ہو گھروں میں کہ ادھر؟ اچھا چلو ماشاءاللہ، آخر میں ہاتھ کھڑا کراتا ہوں، دیکھتے ہیں کون۔ اور اجازت نہیں شیران کی اجازت کچھ کلفاں دسے دیا نے کہ بندے جڑے اعتکاف ہونا چاہتے ہیں۔ کل میری ایک نظر پہ نہیں ماشاءاللہ ٹھیک ہے ہونا چاہیے، میں اس چیز کا کہہ رہا ہوں بندوں کام کے ٹائم کام، ویسے وی آئی پی رہنا چاہیے۔ روٹی وہ جڑی اللہ لکھی وہ جڑی وہ پنی ودا ہوئے بندہ بیڑی دے اللہ تے اس کسی بندے زکات دے بڑی بتو دے رہتے زکات لگ دی، آگے پڑھیں گے مسئلہ خود۔ ایک بندہ آیا اس کی محلے کو چلے، آپ نے فرمایا تم غریب آدمی ہے، فرمایا بڑا مال بڑی، آپ نے فرمایا شرم آنی چاہیے، اللہ نے مال دیا ہے تو وہ نظر آنا چاہیے۔ آقا اس چیز سے بڑے سختی سے غصے ہوتے، ان اللہ جمیل اور یحب الجمال، اللہ بھی سونا ہے تو سونے نو پسند کرے گا۔ اے نہیں محلہ کو چلا بندہ اباسی لے وے اگلے طرح ہی لے جائے، اتنی سمیل گندی، کبھی مسواک نہیں کیا، کبھی برش نہیں کیا، کبھی خوشبو نہیں لگائی۔ بھائی ایسی ترتیب سے رہنا چاہیے، پتہ چلے یار یہ آقا کی امتی ہے، سونے پپو بن کے رہنا چاہیے۔ ماشاءاللہ بالکل ٹھیک، یہ بہت اس کا اپنا ثواب ہے۔ آپ کبھی نوٹ کریں جب آپ صحیح مکمل پاکی صافی حاصل کرتے ہیں اس عبادت کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی نوٹ فرمایا ایک بندہ محلہ کو چلا ناندہ ہی نہیں، بس نہ آیا تو فرض ہی نہ آیا، تو مہینے گزر گئے، جو ساتھ نماز میں بیچارہ کھڑا ہو گیا اس کی اتنی گندی سمیل، اس کا دماغ بھی خراب، تو یہ نقصان ہے بھائی۔ اللہ کے گھر میں آؤ، جنت میں آ رہے ہو، بڑا سور کے آؤ، اور آقا مل دیا ایسے ذرا ٹور لگتے آؤ نا۔ ماشاءاللہ صاف کپڑے ہونے چاہیے، مسواک ہو، تیل صاف لگا ہوا ہو، سرما سنت سمجھ کے ڈالا کرے، جمعرات نو خاص طور پہ جمعرات کو لازمی ڈالا کرے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی سنتے ہیں، اس کے پیچھے ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ چھوٹی ہیں یا بڑی ہیں، اسی یہ ویکھنا ساڑھے سونے دا یہ طریقہ سے بس ساڑھی جائے نال یاری ہے، وہ سونا ہے جے کردہ سی اسی بھی وہ نقل ہی لاؤنی ہے، انشاءاللہ اس کا اپنے برکات ہیں۔ دوبارہ جو ساتھی ارادہ رکھتے ہیں اللہ ان کا قبول فرمائے، آسانیاں پیدا کرے، اپنی دعاؤں میں مجھے گناہگار کو بھی یاد رکھیں، پوری امت کے لیے دعائیں فرمائیں۔ بڑی پریشانی کے حالات ہیں، مجموعی طور پہ امت پریشان ہے، کوئی ایک بندہ نہیں ہے، سب پریشان ہے، کوئی مانے نہ مانے، پیسے والا بھی پریشان، غریب بھی پریشان۔ اصل کچھ ہماری ہی نالائکیاں ہیں۔ کیا مظلوم کشمیریوں کی آہیں نہیں آئیں؟ کیا ملک شام میں رہنے والے جن کے گھر جلا دیے گئے، گھر جلا کوئلہ بن گئے، کوٹھیاں بلڈنگیں سب، چھوٹے معصوم بچے، کسی کی آنکھ کوئی نہیں، کسی کا ہاتھ کوئی نہیں، کیا وہ نہیں رو رہے ہوں گے؟ کیا ان کی آہیں؟ ایک شامی بچی کا انٹرویو تھا، میں سب جا کے شکایت لگاؤں گا اپنے اللہ کے پاس، جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ انٹرویو لینے والا لے رہا تھا تو اس کے بھی آنسو نکل آئے کہ میں سب جا کے اپنے اللہ کو بتاؤں گا جو کچھ ہوا ہے ہمارے ساتھ، اور مسلمان لگے ہوئے ہیں لمبی لمبی تسمیہ پڑھنے، پتہ نہیں پڑھنا ساڑھے نال کے، بس اللہ ہی ہے مدد فرمائے، وہ خاص رحمت کا نزول فرما دے۔ تو کم از کم بندہ اپنی جو غلطی ہے اس کو احساس تو کرتے رہے نا یار۔ آپ نے فرمایا مومن ایک جسم کی مانند ہے، ہاتھ کو تکلیف ہے اللہ نہ کرے تو آنکھ نہیں سوتی ساری رات، حالانکہ اس سے تو ٹھیک تھی، سو جانا چاہیے لیکن نہیں سو رہی، کیوں؟ یہ ایک حصہ ہے، پاؤں میں تکلیف ہے، ہاتھ میں ہے، کان میں ہے، آنکھ ہی نہیں سو رہی، تو یہ جسم ہے۔ تو
تو ہمیں چاہیے اپنے مومن بھائیوں کا خیال رکھیں۔ الکفر ملت واحدہ، کفر سارا اکٹھا ہوا ہے اور مسلمان ایک دوسرے کی جڑیں کاٹنے پہ لگے ہوئے، یہ بھی کافر، وہ بھی کافر، یہ بھی کافر۔ خدا را یہ مشینیں بند کرو اور سب قرآن و سنت کی طرف آؤ، اس طرح سمجھو جس طرح صحابہ اہل بیت نے سمجھایا تھا۔ خدا کی قسم آج بھی مومن اگر اس لا ریب کتاب کے منظموں کے میدان میں اترے، کافر میں ہمت نہیں کہ وہ مقابلہ کر سکے، بس یہ جب بھی گرتا ہے اسے اپنے ہی گراتے ہیں۔ چلیں جی، اللہ اکبر۔ تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا آپ گھبرائیں نہیں، لوگوں کی باتوں کی طرف متوجہ نہ ہوں، آپ میرا قرآن سناتے رہیں، میری مدد آپ کے ساتھ آئے گی۔ آگے کچھ مسائل ساتھ ساتھ تھوڑے تھوڑے پڑھیں گے انشاءاللہ، پھر جلدی آئے دعا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد۔ یہ حروف مقطعات میں سے ہے، ابتدا میں عرض کر چکا ہوں، تقریباً 29 صورتوں کی ابتدا میں ہے۔ اللہ عالم بمرادہ، اس کا صحیح مطلب اور مفہوم صرف کون جانتا ہے؟ کچھ دوستوں کو مغالطہ لگا ہے کہ آقا کو اللہ نے ان چیزوں کا علم دے دیا تھا، اگر دے دیا تھا تو میرے نبی نے پھر آگے بیان کیوں نہیں کیا، جبکہ قرآن کہتا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، تمہارا نبی جو خبریں میں بتاتا ہوں اس کے سنانے میں بخل نہیں کرتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ بتائے اور آقا اسے چھپا کے بیٹھ جائیں؟ اس کا صحیح علم صرف کون جانتا ہے؟ اللہ ہی جانتا ہے۔ فرمایا کتاب انزل الیک، اے میرے محبوب، ایک بار سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب جو نازل کی ہم نے جناب کی طرف، فلا یکن فی صدرک حرج منہ، پس نہ ہو تمہارے دل میں ذرہ برابر بھی تنگی اس کا مسئلہ پہنچانے کے اندر، لتنذر بھی، تاکہ ڈرائے تو اس کتاب کے ذریعے جس کو بھی واضح و نصیحت کرنی ہے، میرا نبی اسی قرآن سے کرتا رہ جا، وذکریٰ للمؤمنین، اور یہ نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے، یعنی جو اس سے استفادہ حاصل کرتے جائیں گے ہم ان کا سینہ نور ایمان سے مزین کرتے جائیں گے۔ اچھا نعرہ لگاؤ نا، آقا کس کتاب سے تبلیغ کرتے تھے؟ بولو نا بھائی، تھوڑا آواز کھولو یار۔ قرآن سے تبلیغ کرتے تھے، یہ میرے نبی کا بہت بڑا اعجاز ہے۔ بہت سارے محدثین اور مفسرین اکرام اس بات پہ بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں وہ کتاب ملی جو لا ریب ہے اور اللہ نے اس پہ بہت ساری حکمتوں سے نوازا ہے۔ کچھ علماء نے یہاں تک جملے لکھے جنہوں نے آقا کا دیدار نہیں کیا، وہ قرآن کو توجہ سے سمجھا پڑھا کریں، وہ یوں سمجھے کہ مصطفیٰ کی تصویریں اس میں موجود ہیں، کیونکہ سارا حلیہ، ساری ترتیب، سب کچھ دیکھو، ہماری وہ زبان نہیں جو اس کا حق ادا کر سکے، لیکن قرآن کو پہلی مرتبہ جو عوام کے سامنے بیان کیا وہ میرے مدنی نے بیان کیا صلی اللہ۔ یہ تھوڑا اعزاز ہے کہ آقا بیان کرتے تھے، صحابہ اہل بیت بیٹھ کے سنتے تھے، پھر صحابہ بیان کرتے، پھر آگے ان کی شاگرد، پھر ہم نالائقوں تک بات آ گئی۔ چلو نقل لگا کے بیٹھے ہیں، بات تو اچھی چیز کی نقل ہے، انشاءاللہ اس کا بھی بہت بڑا لاجر دیں گے۔ چلے فرمایا وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اے لوگو پیروی کرو کس چیز کی؟ ما انزل الیکم، جو اتارا گیا ہے تم پر، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، یعنی جو تمہارے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتاب آئی ہے، اسی کتاب کی سچی پیروی کرو۔ آج تفرقے کیوں بن گئے؟ اللہ نے کہا تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، میری رسی کو مضبوطی سے تھامو، جب اس کو چھوڑ دو گے تو فرقوں میں بڑھ جاؤ گے۔ اسی وجہ ہے ہر بندہ اپنی کتاب لے کے بیٹھا ہے، دینی کتابوں کا منکر نہیں ہو، اس کو پڑھیں، سمجھیں، عقیدہ نظریہ اللہ کی قرآن کے مطابق بنائیں، انشاءاللہ آپ صراط مستقیم پہ رہیں گے۔ فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اے لوگو پیروی کرو اس کتاب کی جو اتاری میں نے تمہاری طرف تمہارے رب نے، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، نہ پیروی کرو اس کے علاوہ
دوسرے رفیقوں کی یعنی معبودان باطلہ کی شیاطین کی باتوں میں نہ آنا. قلیلا ما تذکرون، بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو تم. جس طرح میں چاہتا ہوں کہ سارے میری کتاب سے جڑ جائے، سارے نہیں جڑ رہے، کچھ ہیں خوش نصیب جو میری کتاب کو چاہنے والے ہیں. وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں کہ تباہ کر دیا ہم نے ان کو. اللہ، کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں کہ ہم نے انہیں تباہ کی ہے. فَجَاءَهَا، پس آیا ان پر بَأْسُنَا بَيَاتًا، ہمارا عذاب رات کے وقت. سوئے پڑے تھے، ان کو کیا خبر تھی کہ یہ آج کی رات آخری رات ہے. وَهُمْ قَائِلُونَ، یا ان کے قیلولہ کے وقت. یہ قیلولہ کس ٹائم ہوتا ہے؟ دوپہر کے بعد. یہ کس ٹائم بھی سو جائے، تھوڑا سا قیلولہ کر لیا جائے دوپہر کے ٹائم. اس میں تھوڑا سا لیٹنے میں بہت سارے برکات ہیں. اگر بندہ تھوڑا سا بھی لیٹتا ہے، نیند نہ بھی آئے، قیلولے کے لیے سے آپ سو جائیں گے. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا آپ کو تہجد کے ٹائم آنکھ کھل جائے گی انشاءاللہ. یہ بڑے برکات ہیں اس کے. شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مشرق آج بھی اس کے نام سے لرزدہ ہے. مرو سڑو حرامیوں، جس کو اللہ نے عزت دی ہے ہم اس کی اچھے دل سے اس کی قدر بھی کرتے ہیں، اچھے ذکر بھی کرتے ہیں. خدا کی قسم یہ وہ شاہ نہیں تھے حلوے خور جس طرح آج کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ پتنی شرک کے اڈے لگا کے. ان لوگوں نے قربانیاں دی ہے، قرآن سنایا ہے، جہاد کیا ہے کافروں کے مقابلے میں. شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ عین میدان جہاد کے اندر بھی تھوڑی دیر کے لیے اس وجہ سے لیٹے کہ آج تک مجھ سے آقا کی یہ سنت چھوٹی نہیں ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میدان جہاد میں بھی تھوڑا سا میں آسرا لے لوں تاکہ یہ قیلولے کی سنت سے معروف نہ ہو جاؤں. یہ کمال کے لوگ تھے اور بڑا توحید کا پکی انسان ہے. اگر کہیں ان میں کوئی کمزوری ہے تو اللہ کہتا ہے میں معاف کر دیتا ہوں شرک کے علاوہ، تو ہمیں بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. فرمایا ایسے لوگ جن کو ہم نے راتوں رات عذاب نازل کیا یا قیلولے کے وقت ہم نے ان کی داستان ختم کر دی. اب ایک اشارہ مل گیا، جب سونے لگو تو یوں سمجھو میری آخری رات ہے، پتہ نہیں میں نے اٹھنا بھی ہے کہ نہیں. شرعی احکامات پہ عمل کیا جائے، آیت الکرسی پڑھی جائے، اور سورۃ البقرہ کی آخری آیات آمن رسول سے لے کے آخری اختتام تک، اور تھوڑا سا استغفار کر لیا جائے. اگر یہ ساری باتیں نہ آتی ہوں تو کم از کم قل هو اللہ احد 3 مرتبہ پڑھ لیا جائے. کم از کم آخری جملے جو ہمارے ہوں وہ اللہ کی توحید اور اس کے ذکر پہ ہوں. اور اس حالت میں بندہ اگر فوت ہو گیا ہے، آیت الکرسی پڑھی ہے، ذکر اذکار کر کے مرا ہے، انشاءاللہ ادھر موت آئے گی، ادھر اللہ جنت کا داخلہ عطا کر دے. چلیں جی. فما کان، یہ نہیں براتی گانے سنتا سنتا سوتا تو پتہ نہیں کی بنیا. فما کان دعواہم، پس نہ تھی ان کی پکار، اذ جاءہم، جب آیا ان پر بأسنا، ہمارا عذاب. اور پہلے لوگوں پہ جب ہمارا عذاب آیا اس وقت ان کی آوازیں نکلنے لگی. کیا کہہ رہے تھے؟ الا ان قالوا، مگر یہ کہنے لگے انا کنا ظالمین، بے شک ہم ہی ظالم تھے. تفسیر حضرت عباس فرماتے ہیں، تفسیر عباس میں ہے مشرکین یعنی ظلم کا اعلیٰ درجہ مراد. جب ان پہ عذاب آ رہا تھا تو کہتے تھے یار ہم ہی مشرک تھے، ہم ہی شرک کرتے تھے، اللہ نے ہمیں پکڑ لیا ہے. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، پھر ہم ضرور سوال کریں گے امتوں سے، یعنی ان سے جن کی طرف بھیجے تھے ہم نے رسول. وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم ضرور پوچھیں گے رسولوں سے بھی. یہ 2 طرح کا سوال ہے، اس کو ذرا سماعت فرمائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرما رہے تھے یہ میرے نبی کا آخری خطبہ ہے، اور 1 مرتبہ میرے نبی نے حج فرمایا اور یہی وہ موقع ہے. 1,00,000 تقریباً 44,000 صحابہ آگے مجمع موجود ہے. میرا نبی اٹھنی پہ سوار ہے، خطاب ہو رہا ہے. آپ کی طبیعت کمزور ہے، بہت بڑا جمع غفیر ہے. تقریباً سیرت نگار، مفسرین، محدثین اندازہ تخمینہ لگا کے بتاتے ہیں 4 سے 5 گھنٹے تک مسلسل خطاب جاری رہا.
جو باتیں تھی آقا فرماتے رہے. پھر وہ سپیکر کا دور بھی نہیں تھا, آپ خطاب فرماتے, پھر آگے ترجمان ان کو سناتا, پھر اس سے پیچھے ان کو سمجھاتا, پھر اور سمجھاتا, ٹائم لگتا ہے اس پہ. آخر 1,44,000 کا مجمع تھا, سب تک باتیں پہنچائی گئی. اس کا خلاصہ کلام آپ نے یہ فرمایا تھا, میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اگر ان کو مضبوطی سے تھام لو گے تو گمراہی تمہارے قریب نہیں آئے گی. کون سی؟ کتاب اللہ و سنتی, ایک اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ اور میری سنت اور میرا راستہ. اگر اس کو مضبوطی سے تھام کے رکھو گے تو گمراہی تمہارے قریب نہیں آئے گی. پھر آپ نے فرمایا لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا, ہو سکتا ہے آئندہ تمہاری میری ملاقات نہ ہو. جو مسئلے مسائل ہیں اس بار مجھ سے سیکھ لو, حج کے متعلق بھی باقی مسائل بھی. خیر صحابہ رو رہے تھے, عصر کا ٹائم تھا, یہ جو اب ٹائم ہے تقریباً اسی موقع پہ آقا اٹھنی پہ سوار تھے تو آیات بینات آ گئیں. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے میرا محبوب, جو ہم نے دین اسلام کا سلسلہ چلایا تھا, 1.25 لاکھ انبیاء نے دعوت دی ہے, آج ہم نے دین اسلام کو آپ پہ مکمل فرما دیا, آج ہم نے دین مکمل کر دیا ہے. آج جتنے عقائد و نظریات کی باتیں ضروری تھی ہم نے بیان کر دی ہیں, آپ پہ مکمل ہو گیا دین. تو کتنی بڑی خوبصورت بات ہے. جمعۃ المبارک کا دن تھا جو کہ ہفتوں میں سے آخری دن ہے, اور اسی طرح جو میرے پیغمبر کی زندگی کا سال آخری ہے, اور اس سال کا جو ذی الحج کا مہینہ, یہ مہینہ بھی آخری ہے, اور جو وقت ہے یعنی دن ہے وہ دن بھی آخری ہے, دن کا عصر کے بعد کا ٹائم بھی آخری ہے. جس کتاب میں یہ مسئلہ بیان ہوا ہے آسمانی کتابوں میں وہ کتاب بھی آخری ہے, جس امت کے لیے آ رہا ہے وہ امت بھی آخری ہے, جس نبی پہ آ رہا ہے وہ نبی بھی آخری ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ جس طرح کتاب کے بعد اب کوئی نئی آسمانی کتاب نہیں, کوئی دعویٰ کرے گا تو کافر ہے. اس امت کے بعد کوئی نئی امت کا دعویٰ کرے تو وہ کافر ہے. اس بیت اللہ مرکز توحید کا انکار کر کے کوئی اور بیت اللہ بنائے تو وہ کافر ہے. اسی طرح میرے نبی کی ختم نبوت پہ اب کوئی ڈاکہ زنی کرے گا تو وہ بھی کون ہو جائے گا؟ وہ کافر ہے. اگر وہ اسلام کا نعرہ لگا کے پھر اس میں تعریف کرے وہ کافر نہیں, وہ مرتد ہے. 3 دن تک اسے سمجھایا جائے ورنہ اسے قتل کر دیا جائے, نہ اس کا جنازہ ہوگا نہ مسلمانوں کے قبرستان میں تدفین ہوگی. تو یہ دین مکمل ہوا. اس وقت میرے نبی نے ایک بات فرمائی تھی, سننا بھائی میرے صحابہ, آپ سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا. کیا فرماتے ہیں؟ آپ سے میرے متعلق پوچھا جائے گا. یا رسول اللہ آپ کے متعلق ہم سے سوال؟ کہاں بالکل ہوگا. کیا پوچھا جائے گا؟ اللہ یہ پوچھیں گے میرے محبوب نے میرے دین کی باتیں تمہیں پہنچائی تھی کہ نہیں, سمجھائی تھی کہ نہیں؟ یا رسول اللہ تو پھر تم کیا جواب دو گے؟ بھائی صحابہ رو پڑے, یا رسول اللہ پہنچانا, آپ نے تو پہنچانے کا حق ادا کر دیا, آپ نے تو پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے. آپ نے اس طرح انگلی اٹھا کے کہا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد, اللہ گواہ بن جانا یہ جو کچھ میں نے سنایا ہے اپنے دوستوں کو یہ بھرا مجمع گواہی دے رہا ہے کہ آپ نے حق ادا کر دیا. اسی آیت میں اللہ فرما رہے ہیں ہم امتوں سے بھی سوال کریں گے کہ تمہارے رسولوں نے تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کیا تھا, اور ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ, ان سے بھی پوچھیں گے کہ امتوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا تھا. یہ رسولوں سے جو پوچھنا ہے پیچھے پڑھ کے آئے ہیں یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم, اللہ اپنے رسولوں سے پوچھیں گے ہاں بھائی سناؤ کیا بنا تمہارے ساتھ. وہ کہیں گے مولا جب تک ہم ان میں زندہ رہے اس وقت کا تو ہمیں پتہ ہے کس نے مانا کس نے نہیں مانا, تو پیچھے کیا بنا؟ فرمائیں گے قالوا لا علم لنا, پیچھے کا ہمیں کوئی پتہ نہیں کون کیا کرتا رہا. آج جو کہتے ہیں وہاں اعمال پیش ہوتے ہیں فلاں ہوتا ہے, خدا ان کو ہدایت دے, اس کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے. انبیاء جھوٹ نہیں بول سکتے. مولانا صاحب کو جھوٹ کا جو ہو سکتا ہے احتمال, نبیوں کی زبان سے سچ کے علاوہ کچھ نہیں ہے. وہ صاف کہہ رہے ہیں ہمیں پیچھے کا کوئی پتہ نہیں ہے مولا, ہمیں وہی کچھ پتہ ہے جو کچھ ہمارے سامنے ہوئے ہے. پیچھے کی ساری باتیں جاننے والا کون ہے؟ اللہ جاننے والا ہے. تو یہ بالآخر آقا فرماتے ہیں حتیٰ کہ تم پہلے انبیاء کی متعلق بھی تمہاری گواہی صحابہ تم سے لی جائے گی. مثلا نوح علیہ السلام کی قوم کہے گی ہمیں تو انہوں نے توحید سنائی نہیں تھی. حضرت کہیں گے میں نے سنائی, 950 سال انہوں نے مجھے مارا, زخم پہنچائے. وہ کہیں گے ہم نہیں مانتے.
کوئی گواہ لے کے آؤ۔ اللہ کہیں گے ہاں بھائی امت محمدیہ آؤ تم گواہی دو۔ نوح علیہ السلام نے توحید سنائی تھی کہ نہیں؟ صحابہ کھڑے ہو جائیں گے بالکل اللہ سائیں سنائی تھی جی، اور یہ تو ادھر تھے نہیں۔ وہ کہیں گے ہمارے پاس جو کتاب اللہ نے بھیجی تھی اس میں اللہ نے مسئلہ بیان کیا تھا کہ میرے نبی نے 950 سال توحید سنائی ہے، تو اس امت کو عزت ملی ہے تو قرآن کی وجہ سے ملی ہے، آقا کی وجہ سے ملی ہے۔ اگر یہ امت اصل کتاب کو چھوڑے گی تو پھر عزت کی طرف نہیں جائے گی۔ دوستو یہ بڑی ضرورت ہے وقت کی کہ ہم سارے اللہ کی کتاب سے دل سے جڑ جائیں اور اس کے مسئلوں کو پکائیں اور پھر اللہ سے توفیق طلب کریں کہ اس پہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے۔ چلیں جی، فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، پھر ہم ضرور سنائیں گے انہیں احوال اپنے علم کے مطابق۔ یعنی اگر کوئی امتیوں میں سے گڑبڑ کرے گا تو ہمارا علم ہر ایک پہ غالب ہے، ہم خود بتائیں گے کہ ہمارے نبیوں نے کیا کیا تھا۔ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور نہ تھے ہم کہیں غائب، ہم ہر نبی کے ساتھ تھے، ہم جاننے والے تھے کون کیا کر رہا ہے۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اور اعمال کا تولنا، اس کا میزان ترازو پہ آنا معاشر کے دن، یہ سب چیزیں برحق ہیں۔ اللہ آیت کا معنی سنو پھر عرض کرتا ہوں۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پھر جس کے بھاری ہو گئے تول، یعنی دائیں طرف کا پلڑا جس کا بھاری ہو گیا اعمال نامہ، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ ہیں پورے کامیاب ہونے والے۔ اللہ ہمارا بھی انہی میں سے شمار فرما دے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے ہلکے ہو گئے تو یعنی جس بندے کی نیکیاں کم ہو گئی اور گناہ غالب ہو گئے، فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ، پس یہی وہ لوگ ہیں الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، جنہوں نے نقصان کیا اپنا اس وجہ سے، بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا، وہ ہماری آیات توحید والیوں کا انکار کرتے تھے، یظلمون، حق تلفی کیا کرتے تھے، میری آیتوں کا انکار کرتے تھے، اس وجہ سے ان کے اعمال جو دائیں طرف کا پلڑا تھا وہ ہلکا نکلا ہے۔ اب یہاں پہ مفسرین اکرام نے 3 احتمال بیان فرمائے ہیں، خلاصہ سماعت فرما رہے ہیں۔ معاشر کے میدان میں کیا چیز تولی جائے گی؟ ایک یہ ہے کہ جو بندہ عمل کرتا ہے ان عملوں کو اللہ جسم عطا کرے گا اور یہ ترازو کے دائیں بائیں طرف رکھے جائیں گے۔ ایک قول مفسرین اکرام کا یہ ہے، تینوں سماعت کریں پھر خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ پہلا قول یہ ہے کہ جو بندہ عمل کرتا ہے اچھے یا برے، اللہ ان کو ایک جسم دیں گے اور ترازو پہ دائیں بائیں رکھے جائیں گے، اسی کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ دوسری جماعت مفسرین اکرام کی فرماتی ہے نہیں میاں، اعمال نہیں تولے جائیں گے بلکہ وہ رجسٹر تولے جائیں گے جس پہ نیکیاں اور برائیاں لکھی جاتی تھی، جس پہ نیکیاں اور برائیاں لکھی جاتی تھی وہ رجسٹر تولے جائیں گے۔ کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ کیا حدیث شریف میں نہیں آتا ایک بندہ آئے گا معاشر کے میدان میں تو 99 رجسٹر اس کے گناہوں کے بھرے ہوئے ہوں گے؟ دلیل تو ہے ان کے پاس۔ ایک بندہ نہیں آئے گا جس کے 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ اگر پرت کھولیں گے ایک کنارہ آسمانوں کو لگتا ہے دوسرا زمین کو لگتا ہے، تو لہذا آخر میں اللہ فرمائیں گے ٹھہرو تیری ایک نیکی ہمارے پاس محفوظ ہے، تو چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا لے کے آئیں گے، حدیث بطاقہ کے نام سے مشہور ہے، اس پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ۔ او کائنات والو، اس میں ہر طرح کا گناہ تھا، شرک نہیں تھا، توحید میں اتنی عزت میں نے رکھی ہے، میں نے اس کی خامیوں کو معاف کر دیا ہے، چل تو جنت چلا جا۔ تو یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس کو باسند صحیح نقل کرتے ہیں، روایت بھی صحیح ہے۔ تو کیا تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ وہ جس پہ نیکیاں برائیاں لکھی جاتی ہیں وہ رجسٹر رکھے جائیں گے۔ اب تیسری جماعت کھڑی ہو گئی، جاگ رہے ہو؟ تیسری جماعت نے کہا نہیں بھائی، نہ عمل تولے جائیں گے نہ رجسٹر تولے جائیں گے بلکہ بندے تولے جا سکتے۔ ہائے او ہائے، ہونا ہے نا کہ جتنے موٹے بیٹھے نہ خوش ہو جاؤ، لیکن بہت خوش ہو گیا، اگلی گل بڑی خطرناک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ انتہائی موٹا آئے گا، اس کو پکڑ کے لائیں گے، وہ ہوگا وہ مشرکوں اور کافروں میں سے، جب اس کا ترازو پہ اسے رکھا جائے گا مچھر کے پر جتنا بھی وزن نہیں ہوگا اس کا، مچھر کے
پر جتنا بھی معاشر میں اس کا وزن نہیں ہوگا. اور میرے نبی نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود کو دیکھ رہے ہو؟ جی یا رسول اللہ. اس کی پنڈلیاں کتنی کمزور ہیں. کہا یا رسول اللہ اسی طرح ہیں. آپ نے فرمایا اگر معاشر کے میدان میں اس کا وزن کیا جائے اللہ کی عدالت میں، اود پہاڑ سے بھی زیادہ اس کا وزن ہوگا. اللہ کی نظر میں عبداللہ ابن مسعود کا وزن اود پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا. تو بھائی یہ تو عجیب کیفیت بن گئی. کوئی کہتا ہے بندے تولے جائیں گے، کوئی کہتا ہے رجسٹر تولے جائیں گے، کوئی فرماتے ہیں. اصل جو تحقیقی بات ہے وہ یہ ہے، یہ جو حدیث بطاقہ کا واقعہ ہے یہ انفرادی عمل ہے، ایک ہی بندے کا عمل ہے. اس کو اللہ بطور اعزاز اور عزت دینے کی وجہ سے، توحید کی وجہ سے اسے جنت دینا چاہتے ہیں. تو یہ انفرادی ایک عمل ہے کہ اس کے رجسٹروں کو تولا گیا. اسی طرح ایک بندے جو کافر کا وزن کرایا گیا تو فرمایا مچھر کے پر کے برابر بھی وہ نہ نکلا. یہ بھی اس کا انفرادی عمل ہے. اور مشرکوں کافروں کو بتایا گیا کہ وہاں شرک و کفر تمہارے کام نہیں آئے گا بلکہ توحید و سنت تمہارے کام آئے گی. اصل تحقیقی قول یہی ہے جمہور مفسرین اکرام کا کہ بندے کے جو عمل ہیں وہ تولے جائیں گے. کون سے کیا تولے جائیں گے جی؟ بولو نا بھائی. بولتے نہیں ہیں، حوالہ سننا چاہتے ہیں. چلو سورۃ الانبیاء نکالیں. یہ 17واں پارہ ہے، آیت کریمہ کا نمبر 47 ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. مل گئے؟ صفحہ نمبر 294 294. آپ کے پاس جو صفحات ہیں جی یہ دیکھ لیتے ہیں کیا چیز تلنی ہے جی معاشر میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اور لگا دیں گے ہم عدل کا میزان. معاشر کے میدان میں عدل و انصاف کا میزان لگنا ہے. لیوم القیامہ، یہ کس دن کی بات سنا رہے ہیں؟ قیامت والے دن جو ترازو ہوگا بالکل عدل و انصاف کرے گا. فلا تظلم نفس شیئا، پھر نہ ظلم کیا جائے گا کسی پر، کسی بھی نفس پر. شیئن، ذرہ برابر بھی کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں ہوگی. وَإِن كَانَ، اگر ہوگا مثقال حبۃ من خردل، اگر ہوگی اس کی نیکی کوئی بھی عمل صالح رائی کے دانے کے برابر. یہ رائی کا دانہ کیا ہوتا ہے؟ روشن دان سے کھڑکیوں سے دھوپ آ رہی ہے، وہ تھوڑے تھوڑے ذرات نظر آتے ہیں جو پکڑنے میں ان کا جسم نہیں ہے. ایسے ایسے عمل بھی اگر ہوں گے تو اللہ لے آئے گا. اگر اس نے عمل کیے ہوں گے رائی کے دانے کے برابر، اتینا بہا، ہم اسے بھی لائیں گے تول کے اندر، ہم اسے بھی لائیں گے میزان پہ. وکفا بنا حاسبین، اور ہم کافی ہیں حساب کرنے میں، ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. ایک اور آیت سنانا چاہتا ہوں جو تقریباً آپ سب کو یاد ہوگی. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر کسی بندے نے رائی کے دانے جتنا برا عمل کیا ہوگا وہ بھی تول میزان پہ آ جائے گا. اگر کسی نے اچھا عمل کیا ہوگا تو وہ بھی کہاں آ جائے گا جی؟ تول پہ آ جائے گا. تو بہرحال وہ دونوں انفرادی واقعات ہیں جس سے کچھ علماء نے استدلال کیا ہے. محققین جمہور مفسرین اکرام کا یہی عقیدہ ہے اور یہی قرآن و سنت کے سیاق کے مطابق ہے. اب ایک مسئلہ سمجھو، یہ جو میزان پہ عمل رکھے جائیں گے تو عمل کیسے بڑھیں گے؟ توجہ ہے، بتاؤں کہ نہ بتاؤں؟ آپ کا ترازو والا پلڑا کیسے غالب آئے دائیں طرف کا؟ جو بندہ جتنا خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے، ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو. کسی بھی عمل میں دکھلاوا ہوگا سوائے ٹائم کے ضیاع کے کچھ بھی نہیں ہے. اپنا ٹائم بھی ضائع کر رہے ہیں، لوگوں کو بھی کر رہے ہیں. اگر وہ بندہ کیا کرے گا جی؟ اللہ کی رضا کے لیے عمل کرے گا تو وہ 2 رکعتیں اگر پڑھتا ہے تو زمین و آسمان کا خلا اللہ نیکیوں سے بھر دیتا ہے. آقا فرماتے ہیں میں تمہیں ایک جملہ نہ سکھاؤں جو کہ زبان پہ بڑا آسان ہے. کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان
आओ तुम्हें वो जुमले बता दें जो रहमान को बड़े पसंद हैं, जो ज़बान पे बड़े आसान हैं, सकीलतान फिल मीज़ान, तराजू पे बड़े वजनी हैं। या रसूलल्लाह बताएं। आप फरमाते हैं सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाह अज़ीम। जो बंदा एक बार ये पढ़ लेता है, अल्लाह ज़मीन और आसमान का खलाक नेकियों के लिए उसके लिए भर देता है। थोड़े से जुमले हैं और बरकत इसमें देखें। बाज़ उलमा ने एक जुमला लिखा है, सुनावा जी चावल लड़ने, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाह अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। ये भाई शायद क्रिया सब पढ़ सकते हैं। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाह अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। ये फरिश्तों का वजीफा है। उलमा ने लिखा है जो इसे तवज्जो से पढ़ता है अल्लाह रिज़्क़ की तंगी नहीं आने देता। ज़्यादा रौला इतना यहाँ रोकता है। अल्लाह सबको गनी फरमा दे, मुस्तगनी फरमाए। ये हमारे अजीज़म थे हाफिज़ उमर फ़ारूक साहब, उनके वालिद मोहतरम हुजूर अहमद ज़हूर अहमद लिखने वाला मेरे आ गए ज़हूर अहमद, वो फौत हो गए पिछले दिनों, बल्कि अब तो ज़्यादा सही हो गए, बच्चे यतीम रह गए हैं। तो वो उनका शौक़ था कि हम अपने दोस्तों का कुछ इकराम करना चाहते हैं, तो ये आप कबूल फरमाएँ और उनके वालिद पर उनके लिए दुआ फरमाएँ। अच्छे बुवैद आदमी थे, बड़े मुखलिस और बड़ा सादा तबीयत, नेक आदमी। जब भी कुरान का बात सुनना तो बड़ा खुश होना। बस अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। अल्लाह हो गए जो पैसे होते थे देखो बेटा फायदा होना। चलें जी बिस्मिल्लाह, थोड़ा सा आगे पढ़ना चाहता हूँ। वलकद मक्कन्नाकुम फिल अर्द, और अलबत्ता जगह दी हमने तुमको ज़मीन में, वजअलना लकुम फिया माइशा, और मुहैया किया हमने तुम्हारे लिए उस ज़मीन में रोज़ियाँ, मुख्तलिफ़ किस्म की रोज़ियाँ हमने बना दी, कहीं गंदम कहीं चावल, आए चावल। कलीलन मा तशकुरून, बहुत कम है तुम में से जो शुक्र अदा करते हैं। असल अल्लाह ये चाहता है मेरी नेमतें सारी तेरे लिए हैं, खाता जा और मेरा शुक्र अदा करता जा। हमने शुरू करे है इफ्तारी के बाद। वलकद खलकनाकुम, और पैदा किया हमने तुमको, सुम्मा सव्वरनाकुम, फिर सूरतें बनाए हमने तुम्हारी। ये तस्वीरें बनाने वाला कौन है? एक हवाला सिर्फ दिखाना चाहता हूँ, सूरत ज़ुमर निकालें, 23वां पारा है, आयत करीमा का नंबर 6 है, ताकि हमें एहसास हो कि अल्लाह ने हमें कैसी कारीगरी से बनाया। अल्लाह 414। अल्लाह अल्लाह, देखें जी मिल गए जी, पढ़ने लगा। आयत नंबर 6 है जी, सूरत ज़ुमर पारा नंबर 23। फरमाया खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिद। इधर हकीम साहब को दिखाया ओ मामिया, इधर हकीम साहब को भी देना। इधर हकीम साहब आया तो पूरे मोहल्ले दी मोहम्मद। खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदिन, पैदा किया तुमको एक ही जान से। ओ इंसानों, हमने तुम्हें एक ही से बनाया। बाप तुम्हारा एक, कौन? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। अम्मी तुम्हारी एक, हजरत सैयदा बीबी हवा। क्या लड़ाइयाँ भिड़ाइयाँ, सब एक ही खानदान। आगे अल्लाह फरमाता है ये जो हमने चौधरी, मैर, राणे, मुख्तलिफ लोग बनाए, लितारफू, ये तारुफ के लिए है। असल मेरी नज़र में वो ये है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, जो जितना मुत्तकी बंदा जाएगा उसको उतनी हम इज्जत दे देते जाएंगे। खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदिन, पैदा किया तुमको एक ही जान से। सुम्मा जअल मिनहा ज़ौजहा, फिर बनाया उसी में से उसका जोड़ा, यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाएं पसली से अल्लाह ने बीबी हव्वा को पैदा किया। सो रहे थे, अचानक जागे तो सैयदा साथ बैठी है। ये कौन का है? आपकी लुगाई है, वैफ बीवी है, मैंने आपकी पसली से बनाई है। अजीब कैफियत, ये बाएं पसली से बनाई है भाई फजल। दाएं से क्यों नहीं बनाई? चूंकि दिल इधर होता है। किधर होता है? अल्लाह बताना चाहते हैं अपनी वैफ लुगाई को दिल में जगह दो। ये जूती शूज नहीं है काका शूज से बदल देंगे, वो बात नहीं है। फरमाया जअल मिनहा ज़ौजहा, बनाया मैंने उसी में से जोड़ा। व अनज़ल लकुम मिनल अनआम, और उतारे तुम्हारे लिए, यानी बनाए मवेशी, समानियत अज़वाज, 8 किस्म के नर मादा। सुबह पढ़ चुके हैं।
یخلقکم فی بطون امہاتکم، وہ پیدا کرتا ہے تمہیں، توجہ چاہتا ہوں، وہ پیدا کرتا ہے تمہیں، یخلقکم، وہ پیدا کرتا ہے تمہیں، فی بطون امہاتکم، تمہاری ماؤں کی پیٹوں سے، خلقم من بعد خلقن، ایک شکل کے بعد دوسری شکل میں، یعنی پہلے نطفہ پھر لوتھڑا، پھر اسی طرح چلتے چلتے وہ ہڈیاں بن گئیں، پھر گوشت چڑھا دیا، چمڑا پہنا دیا، یہ کہاں کاریگری ہوتی رہی ہے؟ فرمایا فی ظلمات ثلاث، تین اندھیروں میں ہم نے اتنا خوبصورت انسان بنایا ہے۔ اندھیرے میں تو کاریگر کہتا ہے یار کام غلط ہو جائے گا، کیوں جی غلط ہو جائے گا، مجھ سے صحیح کام نہیں ہونا۔ اللہ کہتا ہے تین اندھیروں میں، فی ظلمات ثلاث، تین اندھیروں میں ہم نے تجھے، تیری ماں کی پیٹ کا اندھیرا، رحم مادر کا اندھیرا، وہ خاص ایک جھلی کا اندھیرا جس میں ہم کاریگری کر رہے تھے، اور دوسرے مقام میں فرمایا کتنا خوبصورت ہم نے تجھے بنایا ہے، جو چیز جہاں فٹ ہوتی تھی وہیں لگا دی ہے، ایسے نہیں ایک آنکھ درمیانی ایک بھیڑ دلا دیتی، عجیب کیفیت۔ فرمایا نہیں نہیں، ہم نے بڑے اعتدال سے تمہیں بنایا ہے۔ اب ذرا سنو کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ کہا آج ضد کرتا ہے، آج کہتا ہے میری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں، میں نے تجھے تین اندھیروں میں بنایا ہے، اب میرے لئے کوئی حکم ہے تو بتا۔ کہندہ ہے اور کوئی حکم نہیں، ایک کو نعرہ چمار، ذالکم اللہ ربکم، یہی صفتوں والا اللہ یہ تیرا رب ہے، لہ الملک، اسی ہی کی بادشاہی ہے، اور یہ نعرہ لگا لا الہ الا ہو، یہ تجھے اس لیے بنایا ہے، تیری تصویر خوبصورت اس لیے بنائی ہے، اس طرح وی آئی پی تجھے بنایا ہے، اس طرح مخلوق میں سے کسی کو بھی نہیں بنایا۔ یہ صرف کہلوانا چاہتا ہوں، دل و جان سے نعرہ لگا لا الہ الا ہو، اس اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں، فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، پھر تم کدھر جا رہے ہو؟ میرا دروازہ چھوڑ کے، او مشرکوں شرک چھوڑو، توحید سے رشتہ جوڑو، میں اللہ تمہیں جنت عطا کروں گا۔ آؤ سبق کی طرف آؤ۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، اور پیدا کیا ہم نے تم کو، پھر تمہاری صورتیں بنائی۔ دیکھو گھر میں جتنے بندے، ہر بندے کی صورت الگ، ورنہ نادرہ والے کہتے ہیں یہ تو ڈبلنگ ہو گئی، انگوٹھی لگا رہے ہیں، ہر بندے کا پرنٹ الگ آ رہا ہے۔ یہ اللہ کی کاریگری پہ بہت بڑی دلیل ہے۔ اگر دو پھر ایک ہو جائیں گے، ایک بڑی ایک سے نہیں کرتا، بڑا وہ ہی کر جانا، امی نہیں موالتا پتہ نہیں لگا کیڑا کر گیا کیڑا رہ گیا۔ اس نے شکلیں الگ الگ بنائی ہیں، آواز الگ الگ بنائی ہے، مزاج الگ الگ بنائے ہیں، انگلیوں کے پورے نشانات الگ الگ بنائے ہیں۔ یہ سب صورتیں الگ الگ بنانے والا کون ہے؟ لیکن عبادت کے لائق اکیلا کون ہے؟ اللہ۔ ثم خلق ثم قلنا للملائکہ، پھر ہم نے کہا جی فرشتوں سے اسجدوا لآدم، کہ سجدہ کرو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے۔ حضرت پیچھے تفصیلی واقعہ پڑھ چکے ہیں، حضرت جی کو اللہ نے بنایا مٹی کے قالب سے، مختلف قسم کی مٹی کے جوہر لیے، اس لیے تے اولاد کوئی سامنا ہے، کوئی زیادہ خوبصورت ہے، کوئی گندمی ہے، مزاج بھی الگ الگ ہے، مٹی کی خمیر سے اللہ نے بنایا۔ پھر فرمایا فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب ان میں میں پیدا اپنی کی ہوئی روح ڈالوں، اے میرے فرشتوں تم نے تب سجدہ کرنا ہے۔ کیوں مولا؟ کہا اگر روح نہیں ہوگی تم سجدہ کرو گے، حضرت جی کو پتہ نہیں چلے گا، اگر روح نہ ہو پیغمبر کو سجدہ فرشتے بھی کریں تو پتہ چلتا نہیں، روح ڈال کے نکالوں ساری کائنات سجدے کرتے رہے پتہ چلتا رہے، اصل چیز روح ہے، اس لیے تو اعلان کروایا سجدہ اس کو کیا کر جو موت و حیات کی تفریق سے پاک ہے۔ فرمایا جی ہم نے کہا سجدہ کرو، فسجدوا، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس،
ابلیس، لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ بات فرشتوں کی چل رہی ہے، بات جن کا آگے کر رہے ہیں کہ جن نے سجدہ نہیں کیا۔ جس طرح بندہ کہتا ہے اچھا کدھر گئے تھے، آج گیا تھا یار فلاں جگہ گیا تھا، فلاں جگہ تھے ادھر گیا تھا، تو پھر وہ فلاں سے پیسے لینے تھے، ہاں اس کو ملا تھا، اس کو ملا تھا، یار سب نے جواب دیا، سب نے جواب دیا۔ ایک الگ بندہ تھا بھائی اس کو بھی ملا ہوں لیکن اس نے بھی جواب دے دیا، آج کہتا عید کے بعد ملیں گے، پیسے بھی نہیں آئے۔ پر اس کا یہ مطلب نہیں کہ سب کا نام لے کے بتانا ضروری ہے۔ جس کام کے لیے گئے تھے اس میں سے آدھوں کی بات کر کے بھی اگر اجتماعی طور پہ بات کر دی جائے یار آج کام نہیں ہو سکا، سب سے ملاقات ہوئی ہے، اللہ کہتے ہیں ہم نے فرشتوں سے الگ حکم دیا، ابھی آگے آنے والا ہے مسئلہ۔ اللہ خود پوچھتے ہیں تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو کہا تھا تو پوچھ رہے ہیں نا۔ اصل میں یہ عبادت کرتے 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 فرشتوں سے کہتا تھا اللہ سے کون مجھے قریب قریب موقع ملے تمہارا۔ اللہ نے کہا یہ عبادت اس لیے نہیں کر رہا کہ مجھے راضی کرے، یہ چاہتا ہے کہ مجھے زمین پہ بڑا بنایا جائے، یہ اس لیے عبادت کرتا ہے کہ بڑا بن جائے، اسے خلافت ملے اور لوگ کہیں یہ بڑا ہے۔ جو اس طرح کی عبادت کرتا ہے ہم اسے ذلیل کرتے ہیں، عزت نہیں دیا کرتے، وہ عزت ہم انہیں دیا کرتے ہیں جو ہمیں راضی کرنے کے لیے عبادت دیا کرتے ہیں۔ تو بہرحال فرشتوں کی سفارش پہ سے قرب تو مل گیا، لیکن اب آئی بات اصل جو اللہ کے علم میں تھی، ایک سجدے نے اسے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ چلیں جناب، فرمایا لم یکم من الساجدین، نہ ہوا وہ سجدہ کرنے والوں میں سے۔ قال ما منعک، کس چیز نے روکا تجھ کو؟ اللہ نے پوچھا اسے اے شیطان اللہ تسجد اذ امرتک، کس چیز نے روکا تجھ کو کہ نہ سجدہ کیا تو نے اذ امرتک، جبکہ میں نے تجھے بھی حکم دیا تھا۔ یہ حکم کی دلیل موجود ہے، آپ نے تجھے بھی حکم دیا تھا کہ تم بھی سجدہ کر، کیوں نہ سجدہ کیا؟ یہاں سے کچھ ہمارے مہربان آ گئے، لو جی قیاس کرنا شیطانی عمل، میں کیا او قیاس جیڑا اللہ تے دے رسول دی شریعت دے خلاف ہوئے، او شیطانی عمل جیڑا قرآن و سنت دے مطابق ہوئے، او سلطانی عمل۔ سمجھ آ رہی ہے؟ شیطان نے قیاس کی ہے لیکن عقل کے گھوڑے دوڑائے ہیں اللہ کی بات کے مقابلے میں۔ ہمارے ائمہ جو قیاس کرتے ہیں وہ قرآن و سنت کے مقابلے میں نہیں بلکہ یہ اجتہاد کسے کہتے ہیں؟ زمین کھودنا، کنواں جو ہے کھودنا، اس میں سے پانی نکالنا، اس میں سے پانی نکالنا، اس کا لغوی معنی ہے اجتہاد کا۔ یعنی زمین کھودتے جانا آخر میں کنواں پانی جو کنواں کھودتا ہے وہ پانی بناتا ہے یا نکالتا ہے؟ بولو، مجتہد مسئلے بناتا نہیں ہے، وہ ایسے مسئلے جو ہم سے چھپے ہوئے ہیں، ایسا پانی جو ہم سے نیچے ہے، مجتہد وہ کنواں کھود کے وہ پانی نکال کے لوگوں کو مستفید کرتا ہے، کنواں بنانے والا کنواں بنا کے لوگوں کو اللہ کے پانی سے مستفید کرتا ہے۔ مجتہد بھی اپنے فہم و بصیرت قرآن و سنت سے ایسا کنواں کھودتا ہے جو مسئلے ہم سے بوجھل ہوتے ہیں، چھپے ہوئے ہوتے ہیں، وہ شیشے کی طرح سامنے آ جاتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس طرح کنواں کھودنے والا پانی بناتا نہیں، پانی نکالتا ہے، اسی طرح مجتہد مسئلے بناتا نہیں، قرآن و سنت کے اس خوبصورت ڈول میں سے اور کنویں سے نکالتا ہے۔ پتہ نہیں سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ اچھا خیر، قال انا خیر من، اب شیطان دلیلیں دینا شروع ہو گیا، میں بہتر ہوں حضرت آدم سے، تو کیسے بہتر؟ خلقتنی من نار، پیدا کیا تو نے مجھے آگ سے، وخلقتہ من طین، اور پیدا کیا حضرت جی کو مٹی سے۔ اچھا، اس کو مٹی نظر آئی، مٹی کے اندر پانی نظر نہ آیا۔ کیا نظر نہ آیا؟ بولو، پانی نظر نہ آیا۔ حالانکہ اللہ کہتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلِّ شَيْءٍ حَيٍّ، جتنی جاندار چیزیں میں نے بنائی ہیں اس کے پیچھے پانی کا کردار ہے۔ اللہ نے کتنا عرصہ پہلے فرما دیا، آج سائنس نے اربوں خربوں لگا کے یہ نتیجہ نکالا کہ جو بھی زیرو ہے، جو بھی جاندار ہے، اس کے پیچھے پانی کا کردار ہے کسی نہ کسی شکل میں۔ آپ دیکھ لیں، کھانا نہ ملے تو خیر ہے، افطاری کے ٹائم پہلے روٹی دے رکھ جاتا، کدھر؟ پانی کی طرف۔ انسان مٹی سے بنا ہے، یہ گارا تر رہے گا تو اس میں یہ صحیح رہے گا، جو ہی پانی خشک ہو جاتا ہے تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ لیکن پانی بھی مسالہ صحیح ہونا چاہیے، فلٹر والا پانی صاف، اس کے اپنے برکات ہیں۔ یہ جنت کی نعمتوں میں سے نعمت ہے۔ اللہ کہتا ہے 4 نہریں ہوں گی، دودھ کی نہر، شہد کی نہر، شراباً طہورا کی نہر، اور میٹھے اور صاف پانی کی نہر۔ تو پانی الحمدللہ بہت بڑا علاقہ بھر کے لیے اللہ نے بہت بہترین کا سبب بنایا۔ جن دوستوں نے لگوایا یا معاونت کی، اللہ ان کو
ढेरों अजर अता फरमाए। ये बड़े ज़बरदस्त काम हो गया है। गुर्दे क्यों ख़राब होते हैं? इसी वजह से पानी मैला कुचला पीना, गंदे वो कंकर जाते हैं तो ये नुकसान होता है। आप सब कोशिश किए करें साफ पानी पीने का जी। अच्छा फरमाया अब देख शैतान तुझे मिट्टी नजर आई जो अंदर उसमें हमने पानी मिक्स किया था। आग जितनी भी शोले मार रही हो तो उसमें पानी डालो तो क्या हो जाएगी? वो तो राख बन जाएगी। और सुन बात सुन, जो है ना आग ये ऊपर जाती है जला देती है, इसके अंदर है, लेकिन पानी आता है वो फौरी तौर पे ख़त्म हो जाती है। मिट्टी में अल्लाह ने तासीर रखी है। कभी मिट्टी से गंदम पैदा हो रही है, कभी चावल पैदा हो रहे हैं, कभी अनार पैदा हो रहे हैं, कभी अमरूद पैदा हो रहे हैं, हत्ता कि पान वाले दरख्त नहीं पैदा। मुख्तलिफ किस्म की नेमतें सारी मिट्टी से पैदा हो रही हैं भाई। अल्लाह अकबर। फरमाया क्यों वीडियो में मैंने पूछा कर क्योंकि मेरा आवाज अपनी बिरादरी है। खलक़तनी मिन नार, पैदा किया न तूने मुझे आग से, व खलक़तहू मिन तीन, और उससे पैदा किया तूने मिट्टी से। ये अगली घोड़े दौड़ाने लगा। अब सुनना एक मसला जरा समझना, पहले मैं समझा दूं फिर समझने में आसानी हो। शैतान ने हजरत की बशरियत पे हिट की है कि ये मिट्टी से बना हुआ है, ये इंसान है, ये बशर है और मैं आग से बना हुआ हूँ, मैं इसके आगे कहाँ सजदा करूँ। यहाँ से कुछ दूसरे मेहरबानों ने हलवा खोरों ने कहा लो जी अल्लाह ने कहा था सजदा करो, तो शैतान कहने लगा मैं तुझे तो सजदा करूँगा, मैं तेरे नबी को सजदा नहीं करूँगा। अल्लाह ने कहा चल जन्नत से निकल। ओए भाइयों आज तुम्हारे साथ यही होगा, तुम पीरों फकीरों की कब्रों पे सजदा नहीं करते। मैंने कहा अमानत ध्यान से बंदा कोई तीसरा बैठा जो फैसला करे। जहाँ अल्लाह और उसका रसूल कहे सजदा करो, जो फिर न करे वो शैतान है। जहाँ अल्लाह और उसका रसूल कहे यहाँ सजदा न करो, जो फिर करे वो कौन है? बोलो। आका की महफिल में एक साहबी है, हजरत चुप चुप बैठे हो, असल चावल नहीं बैठे हो, मसला थोड़ा सा सुनना चाहता हूँ। हजरत कैस आ गए, ये बहुत बड़े ताजर थे। कहा या रसूलल्लाह मैंने बैर लोगों को देखा है, लोग सजदे करते हैं अपने बड़ों को, आज मेरा दिल करता है मैं आपको सजदा करूँ, इजाजत है? आपने फरमाया कैस मेरी शरीयत में ताजीमन सजदा हो या इबादत का, तो ये किसके लिए है? अल्लाह के लिए। अगर मेरी शरीयत में ताजीमन सजदा जायज़ होता, मैं औरत से कहता कि वो अपने खामद के आगे क्या करे? सजदा करे। तो मेरा भाई ये तो मौलाना अहमद रज़ा खान साहब भी लिखते हैं कि कब्रों पे सजदा हराम है, और तो उनकी तरफ निस्बत करके फिर सजदे करता है और फिर हिट करता है अहले तौहीद पर। अच्छा छोड़ो यार सारे दलाल। पेशानियां अल्लाह ने कितनी बनाई हैं? सोच के बताओ गलत ना हो जाए। कितनी पेशानियां हैं? कितनी? एक आगे एक पीछे, एक पेशानी अल्लाह ने बनाई है। अल्लाह कहते हैं कुछ आजाद तेरे हमने जिस्म में ऐसे बना दिए। ये भी इस बात की दलील है। जबान एक बनाई, कुल हो अल्लाह अहद, तराने उसके पढ़ा कर जो एक है, जो एक है। पेशानी एक बनाई, उसके आगे झुकाई कर कुल हो अल्लाह अहद, जो एक है। तेरे सीने में दिल कितने लगाए? एक। उसकी मोहब्बत बैठा कुल हो अल्लाह अहद, जो एक है। ये इस बात की दलील है। वो मेरा बंदा तेरी पेशानी कटती है तो कट जाए, लेकिन मेरे अलावा किसी और के आगे झुकाने की इजाजत नहीं है। काला फाबित मिना, अल्लाह ने फरमाया बस उतर जा तू यहाँ से, निकल जा जन्नत से। ओ मेरे पैगंबर की बशरियत की तौहीन करने वाले, फमा यकूनु लका अन ततकब्बर फिया, नहीं है ज़ेब देता तुझे कि तू तकब्बुर करे फिया, खास तौर पे मेरी अदालत में। खुद बड़ा न था, बड़ा बनने लगा। फखरुज, निकल निकल यहाँ से। ओ मेरे पैगंबर का गुस्ताख रहे, जन्नत में दो काम नहीं हो सकते। इन्नका मिनस्सागिरीन, बेशक तू है जलीलों में से, निकल जा यहाँ से। काल अंज़िरनी इला यौमि युबअसून, वो शैतान कहने लगा अल्लाह मोहलत दे मुझे उस दिन तक के उठाए जाएंगे मुर्दे। वो ये चाहता था, ये दुआ यूं मांग रहा है कि नफ़्ख़े सानिया तक मुझे मोहलत दे दे, मुझ पे मौत ना आए। शैतान क्या कह रहा था? मुझे मौत ना आए। अल्लाह ने फरमाया क़ाल इन्नका मिनल मुनज़रीन, फरमाया ठीक है मोहलत तो दिए जाने वालों में से है, लेकिन मोहलत हम अपने इल्म के मुताबिक देंगे, यानी मौत तुझ पे भी आएगी। ये नहीं हो सकता कि तू मौत से बच जाए। आज कोई बंदा इस मुगालते का शिकार ना हो कि मैं जो मांगू मुझे मिल जाता है, चाहे मैं गुनाह भी करता रहूं। दुआ की कबूलियत का राज है ये कहना कि फौरी अजर मिल गया है, मेरी विलायत की दलील है। ये विलायत की नहीं है, वो सबको देने वाला है। हत्ता कि शैतान ने मांगा है उससे डायरेक्ट,
اس نے اس کو بھی دیا ہے، شریعت نے طریقہ سمجھا دیا ہے، دل سے خلوص سے اللہ سے مانگتا چلا جا، اگر تیری دعا قبول ہوتی ہے اس پہ شوخیاں نہ مار، بلکہ اللہ کا شکر ادا کر کہ اس نے ہمارا کام بنایا ہوا ہے۔ بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ تو اب جب اسے پتہ چل گیا کہ میری عمر بڑھا دی گئی ہے، اب فوراً بے حیا ہو گیا، 1 منٹ میں بے حیا ہو گیا۔ جب اللہ کی رحمت کا پہرا بندے سے اٹھ جاتا ہے تو بندہ سب سے پہلے بے حیا ہو جاتا ہے۔ فرمایا قال فبما اغویتنی، بولا جی پس جیسا گمراہ کیا تو نے مجھے، یہ شیطان بھی مانتا تھا ہدایت و گمراہی یہ کس کے اختیار میں ہے؟ ہوا اپنی کاروائی کی وجہ سے ہے، تکبر کی وجہ سے۔ کہنے لگا اچھا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، تو بیٹھوں گا میں ان کی گھات میں، جو تیرے بندے ہیں سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، ان پہ میں خفیہ حملے کروں گا۔ ایک دشمن وہ ہوتا ہے جو نظر آتا ہے، ایک دشمن وہ ہے جو نظر نہیں آتا۔ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، خود اسی صورت میں چند آیات کے بعد اللہ بتاتے ہیں یہ جنات شیاطین وہ دشمن ہیں جو تمہیں نظر نہیں آتے، وہ تمہیں نظر انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، یہ وہ تمہارے دشمن ہیں، شیطان اور اس کی پوری جماعت خفیہ بیٹھ جاتی ہے، یہ نظر نہیں آتی، وار کرتے ہیں، وسوسے ڈالتے ہیں۔ شیطان کہنے لگا اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ اچھا بھائی کیسے کرے گا؟ کہتے ہیں ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پھر البتہ آؤں گا میں ان پر، ان کے آگے سے ایمان کی باتیں نہیں سننے دوں گا، توحید کی باتیں نہیں سننے دوں گا، جنت والے راستے کی طرف نہیں جانے دوں، وَمِن خَلْفِهِمْ، اور ان کے پیچھے سے آؤں گا، دنیاوی کاموں میں مشغول کر دوں گا۔ چل چھوڑ کیا سننا ہے قرآن، چل چھوڑ کیا پڑھنی ہے نماز، چل یہ کام کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ، اور ان کے دائیں طرف سے آ کے گمراہ کروں گا۔ کہ جیب کیڑے بڑے ہوتی نہ بولے آئے سجی سکتے تو صدقہ خیرات کرندہ ارادہ کر، ادھر سے آگے کہوں گا ٹھہر ٹھہر، آگے کافی دے دی ہیں، سارے اڑائے گا، پھر کیا بنے گا تیرے ساتھ؟ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، اور ان کے بائیں طرف سے آگے میں برے کام ان سے کرواؤں گا، شیطانی کرتب ڈھول باجے پہ پیسے خرچ کریں گے۔ 2 مقام شیطان بھول گیا، کون کون سے؟ ایک اوپر والا، نیچے والا جو تھا اس نے جان بوجھ کے نہ کہا میں کسی کے پاؤں نہیں پکڑوں گا کہ شرک کر، میں تو ہلکی سی آواز لگواؤں گا، گاڑی تیار ہے نوراتے کے لیے آؤ، مولانا صاحب اعلان فرما دو، اصل شتوں بڑھائے، جڑا مسجد کھلو گے اعلان ٹھوکی کھلوتا ہے، عورتیں مرد سب چلو، درباروں مزارات کی زیارت ہوگی، نوراتے ہوں گے، چلے ہوں گے، وہاں لنگر ہوگا، دنگل ہوگا، بہت کچھ ہوگا۔ یہ سب شیطان کہنے لگا کسی کے پاؤں پکڑ کے شرک نہیں کرواؤں گا، بس آواز لگواؤں گا، یہ سارے میرے چاہنے والے آ جائیں گے، گاڑیوں میں بیٹھیں گے، اور تیرا گھر ویران ہوگا، درباروں مزار آباد ہوں گے، تیرا گھر ویران ہوگا، بازار آباد ہوں گے، تیرا گھر ویران ہوگا، جہاں پہ شرک و بدعت ہوگی وہ ڈیرے آباد ہوں گے۔ شیطان کہنے لگا دائیں بائیں آگے پیچھے سے میں حملہ کروں گا، پاؤں نہیں پکڑوں گا شرک کروانے کے لیے۔ جو اوپر والا راستہ تھا اللہ نے اس کے ذہن سے بھلا دیا، وہ بے ایمان یہ نہ کہنا کہ میں اوپر سے بھی حملہ کروں گا، کیوں؟ اللہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ میرے بندے اور میری رحمت کے درمیان جو تسلسل ہے، درمیان میں شیطان کو میں برداشت نہیں کرتا، ہر طرف سے وہ حملہ کرتے رہے، لیکن جو میری رحمت ہر وقت رمجم کرتی رہتی ہے میرے بندے پہ، اس میں میں نے شیطان کو شامل نہیں ہونے دیا۔ لیکن آگے ذرا توجہ چاہتا ہوں، کہنے لگا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، نہ پائے گا تو ان میں سے اکثر لوگوں کو اپنا شکر گزار، اکثر جو ہوں گے وہ نہ شکرے ہوں گے۔ یہ شیطان نے تو ایک تخمینہ اندازہ لگایا تھا، اس کو پتہ ہے جھانگا نہیں کرنا ہے، نہیں یہ تو اس نے اندازہ لگایا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، ابلیس کا جو ظن اور گمان تھا سچ ہو گیا، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اکثر تیرے بندے نافرمان ہوں گے، لیکن سننا بڑی توجہ کے ساتھ، قَالَ خَرُجْ مِنَّا، اللہ نے فرمایا
فرمایا نکل جا یہاں سے مذموما مدحورا ذلیل و خوار، جنت سے نکل مردود، دھمکیاں نہ لگا، سن میری طرف سے اعلان سن، لمن تبعک منہم، جاگ رہے ہو؟ جاگو تو کچھ سنا سکتا ہوں یار، اللہ کی توفیق سے۔ شیطان 2 بار رویا ہے بڑی شدت کے ساتھ، 2 بار رویا ہے، انتہائی درجے سے رویا ہے، یوں سمجھو ماتم کیا، بین کیا، 2 مرتبہ رویا ہے، ایک کا تعلق یہاں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جا نکل، لمن تبعک منہم، البتہ جو پیروی کرے گا تیری ان میں سے، جتنے بھی انسان شیطان تیری پیروی کریں گے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، تو بھر دوں گا دوزخ کو تم سب کے ساتھ، یعنی تجھے بھی جہنم میں ڈالوں گا، جو تیرے پیچھے چلنے والے ہوں گے وہ بھی جہنم جائیں گے۔ توجہ چاہتا ہوں جملہ سماعت فرمانا، اللہ نے فرمایا شیطان تو جتنا مرضی لگا لے زور اور جان، سن لے اعلان رحمان، یہ ہے اسی کی شان، کیونکہ ہے جو بڑا مہربان۔ فرمانے لگا سنو انسان، جتنا بھی بھول کے زندگی تو گزار بیٹھا ہے، تجھ پہ غالب ہو گیا شیطان، آج ہی کر توجہ الی الرحمان، تو پائے گا اللہ کو مہربان۔ اے شیطان سن، اگر ساری زندگی میرا بندہ غلطیاں کرتا رہا، زندگی آخر میں آ گئی، بوڑھا ہو گیا، اب سچے دل سے اس نے توبہ کر لی، موت کے آنے سے پہلے سنو شیطان، میں تیری ساری محنت پہ پانی پھیر دوں گا، میں اس کی ساری غلطیوں کو اپنی رحمت سے معاف کر دوں گا۔ کہتے ہیں مفسرین اکرام شیطان اتنا رویا کہ میری تو ساری محنت سے پانی پھر گیا ہے، اللہ اکبر۔ اب حیران ہے شیطان بھی کہ میں نے ایک سجدہ نہیں کیا تو میری یہ حالت، اب ان کا کیا بنے گا جو اللہ کی توحید اور آقا کی سنت کا نعرہ لگاتے ہیں پھر سجدے نہیں کرتے، ان کے ساتھ کیا بنے گا۔ شیطان ایک بار اس جملے پہ رویا ہے، دوسری بار رویا جب میرے نبی کی پیدائش کا دن تھا، اللہ جب میرا نبی پیدا ہوا ہے تو شیطان بڑا رویا۔ یہ وہ نبی تشریف لائے ہیں جن کی امت میں سے ٹوٹل اللہ نے جو صفحے بنانی ہیں معاشر کے میدان میں 140 صفحے ہونے، کتنی 120 ٹوٹل 120 صفحے ہیں ٹوٹل معاشر کے میدان میں 120، جس میں سے 40 صفحے باقی نبیوں کی امتیوں کو عطا کروں گا، 80 صفحے اکیلے آمنہ کے لال کی امت کو عطا کروں گا۔ تو شیطان بڑا رویا، یہ وہ نبی تشریف لائے ہیں جن پہ اتنی عظیم تحفے ملیں گے، امت کو کثیر تعداد میں وہ جنت میں جائے گی، بشرط ہے کہ وہ شرک و کفر کے قریب نہ جائیں۔ تو اللہ نے فرمایا چل نکل، تم بھی تیرے چاہنے والے بھی جہنم میں جائیں گے۔ ٹائم ختم، اللہ زیادہ ٹائم ہو گیا، اچھا باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے، جی کل اثر میں پڑھیں گے انشاءاللہ، صبح کی چھٹی ہے جمعہ شریف ہے نا، تو کل انشاءاللہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو اپنے پیر کے فضائل سناؤں۔ پیر تو سارے صحابہ ساڑھے پیر ہیں، تے پیر حیدر کرار ہے۔ پچھلی دفعہ میں سنے تھا بیٹھا تھا وہی بیٹھا ہے، میں آخیا یہ گھر سن تو وہ بیچارہ دوجے بنوایا بیٹھا ہے، کوئی بھولے تھوڑا کیا بتا وہ جس ٹائم کو سمجھ آئی تو سمجھا بھائی تھوڑے جائے کرنا بھی ٹھیک ہے، یہ نہیں ساڈا اصل یہی تو اہل سنت میں اللہ کی رحمت ہے کہ دونوں آنکھیں ٹھیک ہیں، نبی نہ بندہ ہے نا اس وقت جتیاں کپڑے لینا بازار گیا، ادلے کھلی دکاناں ادلیاں بند ہیں، اس پھیرے آئے کہ اس کیا ادلیاں بھی کھلی پئیاں، تیری اکھ دا مسئلہ ہے۔ ہمارا الحمدللہ یہی اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں دونوں آنکھیں دی ہیں، اور ایک آنکھ کا نور ابو بکر صدیق ہے، ایک آنکھ کا نور حیدر کرار ہے، ایک آنکھ کا نور حضرت عمر، دوسری آنکھ کا نور حضرت ذوالنورین، ایک آنکھ کا نور حسنین کریمین، دوسری آنکھ کا نور حضرت امیر معاویہ۔ الحمدللہ ہم سب سے محبت کرتے ہیں، تو کل کا انشاءاللہ خطبہ جمعۃ المبارک اللہ کی رحمت اور فضل و احسان کے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل اور شہادت پہ ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ مجھے آپ سب کو تمام صحابہ اہل بیت کا سچا نوکر و خادم بنا دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ جو ساتھی اعتکاف کا ارادہ رکھتے ہیں مکمل اہتمام سے اعتکاف میں بیٹھیں، ٹائم گپوں شپوں میں غیبت میں ضائع نہ کریں،
तिलावत कुरान करें, जब सबक का टाइम है उसे सुनें, थोड़ा सा आराम भी करें। ये शरीर तौर पे नहीं है कि आप जागते ही रहें, उससे दिमाग मफलूज हो जाता है। जो आराम का टाइम है आराम भी करें और तहज्जुद में खसूसी तमाम से अपने अल्लाह से मांगे, पूरी उम्मत के लिए मांगे, ये परेशानियाँ अल्लाह ख़त्म फरमा दे और मुल्की हालात सही हो जाएँ और हरमैन शरीफैन के अल्लाह हिफाजत फरमाए, मसाजिद व मदारस की हिफाजत फरमाए। भाई के बच्चे बीमार हैं उनके लिए भी, तमाम बीमारों के लिए अल्लाह सबको शिफाए तामा अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सुम्मा सल्ली अलैहि रब्बना तक़ब्बल मिन्ना। जो इतिकाफ़ वाले हैं ग़ुरूब के बाद वो इजाफ़ी तौर पे फिर पैर आना जाना ना करें। जो हुदूद है मस्जिद की उसके अंदर रहें, वुज़ू के लिए जा सकते हैं लेकिन वहाँ बैठे नहीं, ज़्यादा टाइम अपना अल्लाह के घर में गुजारें।